بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، جنہوں نے الگ الگ وقت میں اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا اور ہماری ہدایت کی۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ مگر ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے گئے 1,24,000 پیغمبروں میں سے آج کے دور میں بھی 4 نبی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ظاہری زندگی کی حالت میں اٹھا لیا تھا؟ آخر وہ 4 نبی کون کون سے ہیں؟ ان کے نام کیا ہیں؟ اگر آج بھی وہ زندہ ہیں تو اس وقت کہاں ہیں؟ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے، وہ آج بھی اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں اور بے شک اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم مبارک کو کھائے، لہٰذا آج بھی اللہ کے سارے انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں موجود ہیں۔ مگر ہم آج کی اس ویڈیو میں جن 4 نبیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس ظاہری دنیا سے زندہ حالت میں اٹھا لیا تھا، تو اسی لیے 4 نبیوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا اور آج بھی وہ الگ الگ مقامات پر موجود ہیں اور زندہ ہیں۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے 2 نبی آج بھی ہماری اس زمین پر موجود ہیں، جبکہ 2 نبیوں کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ وہ آسمان پر موجود ہیں۔ ناظرین، ان نبیوں میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہماری اس زمین پر موجود ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال وہ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آتے ہیں اور وہاں پر آب زمزم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سال بھر کچھ بھی کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو دریا اور سمندروں پر حکومت دی گئی تھی، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام کو پہاڑوں اور حیوانوں پر حکومت عطا کی گئی تھی، یعنی کہ پہاڑ اور حیوانات ان کے حکم کے پابند ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو 70 نبیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے اور آپ غضب اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں۔ اسلامی کتابوں میں بھی یہ ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام رمضان کا پورا مہینہ بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ ناظرین، قیامت سے پہلے جب دنیا کا آخری وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ ناظرین، ان کے علاوہ جو 2 نبی آسمان پر زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ آپ ہی وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے پہلی بار کپڑا بنا اور سیا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ جانوروں وغیرہ کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہا جاتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باحیات آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ان کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ جب سے انہیں اٹھایا گیا ہے اسی دن سے لے کر آج تک وہ زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ ناظرین، جو دوسرے نبی آسمان پر زندہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حق کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو آپ کو قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر جو لوگ تھے وہ آپ کے دشمن بن گئے اور انہوں نے یہ سازش کی کہ کسی بھی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا، جس شخص نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا اس کو آپ علیہ السلام کی جگہ پر سولی پر چڑھا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ کئی اسلامی روایات میں ملتا ہے کہ جب قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے، تب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا خاتمہ کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لیے ذرے ذرے میں نشانیاں رکھی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ قوت عطا کرتا ہے جس سے وہ دنیا کے سارے راز جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف معجزات سے نوازا تاکہ دنیا انہیں دیکھے اور اللہ کی قدرت کو پہچان سکے۔
ناظرین، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مردہ کھوپڑی پر نظر پڑی۔ کھوپڑی کو راستے میں پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے، حضرت، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اس کھوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس کے واقعات جان سکیں اور ہم نصیحت حاصل کر سکیں۔ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ یہ کس زمانے کی ہے اور یہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، جس کے بعد کھوپڑی بولنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے، آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ تو اس دنیا کی کون سی شخصیت ہے۔ اس کھوپڑی نے جواب دیا کہ میں اس دنیا کا بادشاہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ تو کتنے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ 1000 سال تک اس دنیا میں زندہ رہا، مجھ سے 1000 اولادیں ہوئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ تیری حکومت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں گھمنڈی بادشاہ تھا، میں بہت لالچی تھا، مجھے دنیا فتح کرنے کی بہت لالچ تھی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ میں نے 1000 شہر فتح کیے مگر آخر مجھے موت آ گئی۔ میرے پاس اس دنیا سے لے کر جانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جو کچھ میں نے فتح کیا اسی دنیا میں رہ گیا۔ میری 1000 برس کی زندگی میرے کچھ کام نہ سکی اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تقویٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ میں بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں راضی رہنے میں بہتری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی کوششوں کا پھل دیتے ہیں، چاہے وہ جس مقصد میں کی گئی ہو۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا چلا گیا، اللہ نے مجھے کامیابی عطا کی اور میں اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سچ ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور اس دنیا میں جو آیا ہے اسے ایک دن چلے جانا ہے، مگر افسوس ہم سبھی لوگ اس دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہیں اور اپنے اس دنیا میں آنے کے اصل مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں۔ خدارا ابھی لوٹ آئیں، ابھی بھی وقت باقی ہے۔ اپنے اصل مقصد کو پہچانیں اس بات کو کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، ورنہ مرنے کے بعد نہ بادشاہ کی کھوپڑی کی پہچان ہوتی ہے، نہ کسی غریب کی کھوپڑی کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔